اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے پیارے عزیز دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہمیں اس موضوع پر بات کرنا ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو سوتے سوتے رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ کیوں کھلتی ہے، اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ہمیں دو باتوں پر دھیان دینا ہے، دو باتوں پر توجہ دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ کھلتی ہے تو کیوں کھلتی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں باتوں پر ہمیں روشنی ڈالنا ہے۔ انہی دونوں باتوں کو لے کر کے ہم آپ سے آج گفتگو کریں گے۔ آپ ہماری گفتگو کو محبت کے ساتھ سنیے، اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو سارا کچھ بتانے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ بہت بڑی دینی جانکاری، اسلامی جانکاری آپ تک ہم پہنچانے والے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہی ہیں ہماری بہنیں، تو بنی رہیں اور پورا دیکھتے رہیں۔ آپ حضرات بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ میرے عزیزوں، میں اس پر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اور ایک نہیں بلکہ 3 حدیثیں اسی بات کو لے کر کے میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ پہلی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن سو جاتا ہے، جب بندہ مومن سوتا ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب 3 گرہ لگ جاتی ہیں اور اچانک اس بندے کی آنکھ رات کے آخری حصے میں کھل جاتی ہے، تو پھر یہ بندہ اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد فوراً اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ کا شکر ادا کر لیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، نبی پر درود پاک پڑھ لیا، اللہ کا ذکر زبان سے ہو گیا، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو گئی، تو قسم خدا کی آقا فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو اس کے اوپر گرہ لگائی تھی وہ پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا ذکر کر لیا، زبان سے نکل گیا، اللہ کا ذکر کیا اس نے زبان سے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس نے وضو کیا، وضو کر لیا، تو جب یہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جب یہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو نماز جب یہ پڑھتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، تو نماز کی وجہ سے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ سمجھے؟ تو تینوں باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ جب تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں یہ بندہ جیت جاتا ہے اور شیطان ہار جاتا ہے۔ شیطان ہار گیا اور یہ بندہ جیت گیا۔ اور جب یہ بندہ جیت جاتا ہے، اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ایسا کام کر لیتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قبول فرما لیتا ہے، اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس بندے کا شمار نیک لوگوں کی جماعت میں کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیک بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب یہ تو وہ اس بندے کا ذکر تھا جو اٹھا اور اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور وضو بنایا اور نماز پڑھی، تو وہ تو جیت گیا اور شیطان ہار گیا، اور اللہ نے اس بندے کو قبول فرما لیا۔ یہ تو اس کا ذکر ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو اٹھ جاتا ہے رات میں آخری حصے میں، آنکھ اس کی کھل جاتی ہے، اور کھلنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ پانی وغیرہ پی لیتا ہے،
پیشاب وغیرہ کر کے پھر دوبارہ سو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ اس عمل سے، بندے کے اس عمل سے، یہ بندہ اس عمل کرنے کی وجہ سے ہار گیا اور شیطان جیت گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم اللہ کا ذکر کریں، پیشاب وغیرہ کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، وضو بنا لیں، نماز تہجد پڑھیں، نماز فجر پڑھیں، تو سمجھو کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرنے والا ہے، ہماری نمازوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر میں اور بتا دوں آپ سے کہ جس بندے کی آنکھ رات کے آخری حصے میں کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرما رہا ہے، اس کو کچھ دینا چاہتا ہے، اس کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھ خود نہیں کھل رہی ہے رات کے آخری حصے میں، فجر کے ٹائم، تیسرے پہر میں اس کی آنکھ خود نہیں کھل رہی ہے، بلکہ اس کو کوئی جگا رہا ہے، کوئی جگانے والا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے بندے، اے میرے بندے، تو اٹھ جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور اس وقت میں دعا کر لے، تیری دعا کو میں قبول فرما لوں گا۔ فجر کے ٹائم پر، رات کے آخری حصے میں، رات کے سناٹے میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں میرے عزیزوں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ شیطان کے پاس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کے پاس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز وہ ہے جو انسان کی ناک میں وہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک میں ڈال دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہونٹوں پر لگا دیتا ہے، تیسری چیز وہ ہے کہ انسان کے اوپر چھڑک دیتا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں انسان کے منہ میں میٹھی چیز جب شیطان ڈال دیتا ہے تو وہ بندہ بدی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ بندہ گالیاں بکتا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، نیک کام نہیں کرتا، برے کام کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے برائی کی طرف اتر جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ میں جب میٹھی چیز وہ شیطان ڈال دیتا ہے تو وہ بدی غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ اور چھڑکنے والی چیزیں انسان کے اوپر چھڑک دیتا ہے، جس سے کہ بندہ آرام سے سوتا رہتا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر وہ چیز چھڑک دیتا ہے جو شیطان کے پاس ہوتی ہے، پھر بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، آرام سے سوتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، تیسری حدیث سناتا ہوں۔ تو یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ جب آپ سوئیں تو جب آپ کی آنکھ کھل جائے تو اٹھنے کے بعد آپ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، نماز پڑھیں، نماز تہجد پڑھ لیں، تہجد کا وقت تہجد پڑھیں، تہجد کا وقت نہیں ہے تو نماز فجر پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہوگا اور آپ کے تمام کام بن جائیں گے۔ اب تیسری حدیث یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے نا، اور اعلان فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان جو مجھ سے پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگے، ہے کوئی غریب بندہ تنگ دست جو غربت کو دور کرنے کی دعا مانگے، پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا مانگے، میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں، غربت کو دور کرنے کی دعا مانگے، میں اس کی غربت دور کر دوں۔ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا مانگے، غریبی کو دور کرنے کی دعا مانگے، میں اس کی غریبی دور کر دوں۔ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے مال مانگے، مالداری مانگے، دولت مانگے، بیٹے مانگے، اولاد مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ تو میرے عزیزو، رات کے آخری حصے میں آپ اپنے رب سے سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اس دعا کو اعلیٰ حضرت بھی کیا کرتے تھے، اللہ احمد رضا کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہی دعا
حضور شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے، یہ اللہ عبد القادر جیلانی کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ دعا قبول فرما لیں۔ یہ عبد القادر جیلانی کی دعا ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ میری دعا قبول فرما لے کہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو میرے عزیزو، آقا فرماتے ہیں یہ اعلان وقت فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے سے لے کر، یعنی 4-5 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس سے لے کر وقت فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح تک، وقت فجر تک یہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ تو میری عزیزو، اگر کبھی آنکھ آپ کی کھل جائے تو آپ اس وقت سونا مت، بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگنا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد پیدا ہو جائے، یہ دعا مانگنا۔ اگر آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، تو ان پریشانیوں کو، غربت کو، تنگ دستی کو دور کرنے کی دعا مانگنا۔ میرے عزیزو، آپ کے رشتہ داری میں، آپ کے خاندان میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کرنے کی دعا مانگ لینا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، میرے بندے تو مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا۔ تو میری عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ یہ ویڈیو ہمارا، آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جہاں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے لوگ سنیں، اس کو دیکھیں اور عمل کریں، آپ کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔